بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم خانے میں اس بچی کا دوسرا دن تھا۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ مجھے عجیب سا محسوس ہوتا، جیسے اس بچی کے ساتھ بہت سارے راز جڑے ہوں، وہ اکیلی نہ ہو۔ یتیم خانے کا سارا سٹاف اس بچی کے متعلق بہت باتیں کرتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ اتنا حسن ہم نے ایک بچی میں کبھی نہیں دیکھا۔ جوانی میں تو ہر کوئی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن بچپن میں ہی اتنا حسین ہونا کوئی عام بات نہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ بچی ہمیشہ اکیلی رہتی تھی۔ کوئی اس کے پاس جانے سے نہ جانے کیوں کتراتا تھا۔ وہ تقریباً 10 سال کی تھی جب ہمارے یتیم خانے میں آئی تھی۔ پہلے تو اسے میڈم رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، مگر وہ چپ چاپ وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے نام پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ ہر طرح کا سوال پوچھ لیا، مگر اس بچی کی چپ نہیں ٹوٹی۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ پیدائشی گونگی ہو، کچھ بول نہ سکتی ہو، تبھی ہمارے سوال کا جواب نہیں دے رہی، اسی لیے تو ایسے خاموش ہے۔ ہم نے اسے رکھ لیا، لیکن اگلے ہی روز اس نے تھوڑی بہت بات کی۔ میڈم نے دوبارہ پوچھا، کون ہو، کہاں سے آئی ہو، تمہارے امی ابو کہاں ہیں؟ تو پھر سے چپ کر گئی۔ اس کے بعد کسی نے اسے چھیڑا بھی نہیں۔ وہ پورا دن خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رہتی، لیکن اس کی جانب ہر کسی کا دھیان لگا تھا۔ میں بھی اس کے حسن سے متاثر تو ہوئی تھی، لیکن مجھے یہی پریشانی تھی کہ بچی ہے تو بڑی خوبصورت، کہیں کسی کی میل نگاہ نہ اس پر پڑ جائے۔ یہ سوچ کر میں نے اسے دوستی کرنے کا سوچا۔ میں جا کر اس کے پاس بیٹھی تو بچی نے مجھے چونک کر دیکھا، اور تب مجھے یوں لگا کہ اس کی آنکھوں کی رنگت بدلی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں بھوری تھی۔ جب اس نے چونک کر دیکھا تو ہلکے شہد رنگ کی دکھائی دی۔ مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، کیونکہ دوبارہ سے اس کی آنکھوں کا رنگ بھورا ہو چکا تھا۔ بیٹی، کیا نام ہے تمہارا؟ میری پہلی مرتبہ پوچھنے پر ہی وہ نرمی سے بولی، چنبیلی۔ مجھے بڑا اچنبھا ہوا کہ کل سے اس بچی کا نام پوچھ رہے ہیں، مگر مجال ہے اس نے اپنا نام بتایا ہو۔ اب پوچھا تو جھٹ سے بتا دیا۔ میں نے ہمت پکڑتے ہوئے دوبارہ پوچھا، کہاں سے آئی ہو، مطلب یہاں کون چھوڑ کر گیا ہے تمہیں؟ لیکن اب وہ خاموش رہی، اس نے کچھ نہیں کہا۔ اتنی دیر میں میڈم بھی اپنے دفتر سے جا چکی تھی، تو مجھے صفائی کرنی تھی۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر دفتر کی صفائی کر کے باہر آئی تو وہ بچی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں بھی اپنے دوسرے کاموں میں مگن ہو گئی۔ آخر کب تک میں اس کے ساتھ بیٹھ سکتی تھی؟ پورے یتیم خانے کی صفائی مجھ اکیلی کو ہی کرنی ہوتی تھی۔ سارا دن ایسے گزر گیا، لیکن میں نے وہاں سب کو اس بچی کا نام ضرور بتا دیا تھا، جس پر سب نے ایک ہی بات کی کہ جتنی خوبصورت ہے اس بچی کا نام چنبیلی ہی ہونا چاہیے۔ رات کو جب میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آئی تو مجھے اس بچی کا خیال آیا۔ نہ جانے اس نے کھانا کھایا بھی ہوگا یا نہیں، کیونکہ جتنی وہ چپ رہتی تھی شاید ہی اس نے کھانا کھایا ہو۔ یہی سوچ کر میں حال نما کمرے میں گئی، جہاں پر سب بچے اکٹھے رہتے تھے۔ وہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ باقی بچوں سے پوچھا تو وہ جلدی سے بولی، آنٹی ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، ہم اس سے بات نہیں کرتے۔ میں مسکرا دی، کیونکہ وہ بچی تو واقعی پوری اسرار لگتی تھی۔ میں ہال سے نکلی اور واش روم میں اس بچی کو دیکھنے گئی۔ ایک واش روم بند تھا، جہاں سے مجھے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا تو سسکیاں آنا بند ہو گئی۔ میں چپ کر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ رونے کی سسکیاں دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا، وہ بھی اندر سے بند تھا۔ میں واش روم کی پچھلی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی کہ دیکھوں تو صحیح یہ اندر کون کھڑا رو رہا ہے۔ تبھی چنبیلی واش روم سے نکلی۔ میں نے اسے پیچھے سے جا لیا اور پوچھا، کیا بات ہے بیٹی، رو کیوں رہی تھی؟ وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی، گویا اسے یقین نہیں تھا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ واش روم میں کھڑی رو رہی تھی۔ میں اسے دوبارہ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ اس نے خود کو میری گرفت سے نکالنا چاہا۔ جیسے ہی وہ مجھ سے دور ہوتی میں اسے مزید سختی سے پکڑ لیتی، وہ اتنی ہی مزاحمت کرتی۔ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، بس خود کو چھڑوانے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ بھی پرسکون ہو گئی۔ میں نے پھر پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، کیوں رو رہی تھی واش روم میں؟ وہ لال سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، مگر کوئی جواب نہیں دیا، اور بھاگتی حال میں داخل ہو گئی۔ وہ بچی اب مجھے سچ میں ڈرا رہی تھی، کیونکہ وہ کوئی عام بچی نہیں تھی، کچھ خاص تھا اس میں۔ مگر کیا؟ اب یہی بات میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے ہال میں گئی تو وہ اپنے بستر پر لیٹی سو رہی تھی۔ اتنی جلدی تو کسی کو نیند نہیں آتی، دل میں سوچتے ہوئے میں واپس اپنے کمرے میں پلٹ آئی۔ تبھی ایک اور بچہ میرے ساتھ ہال سے باہر آیا تو میں نے کہا، کیا بات ہے، سونے کا وقت ہے، چلو اندر جا کر لیٹو بیٹے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ بولا، آنٹی اس بچی کو یہاں سے لے جائیں، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔
کیوں، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے بچے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا پتہ نہیں، رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ باتیں کرتی ہے کسی سے۔ کس سے باتیں کرتی ہے بتاؤ مجھے؟ پتہ نہیں آنٹی، وہاں کوئی نہیں ہوتا، بس وہ آہستہ آہستہ بول رہی ہوتی ہے، آپ اسے کہیں اور سلا دیں۔ میں ہال میں واپس آئی تو چنبیلی کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس گئی تو آنکھیں بند تھی، مگر وہ لڑکا جلدی سے بولا یہ جھوٹ موٹ کا سو رہی ہے۔ میں نے بچے کو پیار سے پچکارتے ہوئے اس کے بستر پر جانے کا بولا تو وہ چلا گیا۔ میں نے چنبیلی کے ساتھ لیٹنے والے کچھ بچوں سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ لوگوں کو بھی چنبیلی سے ڈر لگتا ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولے نہیں، ہم تو رات کو نہیں جاگتے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ کچھ تھا جو میں نہیں جانتی تھی۔ پہلے میں نے سوچا مجھے اس معاملے سے دور رہنا چاہیے، یا ہو سکتا ہے چنبیلی کو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ میں ہی سوچ سوچ کر اس بات کو بتنگڑ بنا رہی ہوں۔ یہ سوچ کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو کوئی ہلکا ہلکا میرا دروازہ بجا رہا تھا۔ خدا کا نام لے کر دروازہ کھولا تو آگے وہی بچہ تھا جو شام میں کافی ڈرا ہوا تھا۔ وہ اب بھی سہما ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، رات کی اس وقت کیوں آئے ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ کمرے میں آ گیا اور گردن گھما کر سہمی نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اس کا انداز بہت مشکوک لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے نرمی سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ وہ جلدی سے بولا میں نے کہا تھا نا کہ چنبیلی رات کو کسی سے باتیں کرتی ہے، ابھی بھی وہ باتیں کر رہی ہے۔ ابھی بھی مجھے بہت ڈر لگا تو میں آپ کے پاس بھاگ آیا۔ میں یہاں سوؤں گا، مجھے وہاں نہیں جانا، پلیز مجھے یہیں پر سلا لیں اپنے ساتھ، وہ ڈراتی ہے۔ وہ بچہ واقعی خوفزدہ تھا، پتہ نہیں کیا کچھ بول رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے پوچھا کیا وہ ابھی بھی جاگ رہی ہے؟ جاگ بھی رہی ہے اور باتیں بھی کر رہی ہے، میں سو جاؤں یہاں پر؟ اس نے جلدی سے سوال پوچھا۔ میں نے اس بات پہ سر ہلا کر اسے اپنے بستر پر سلا دیا۔ وہ سویا تو میں دبے پیر اپنے کمرے سے نکل کر ہال میں چلی آئی۔ وہاں کی بتیاں بند تھیں اور سب بچے سو رہے تھے۔ سب سے آخر میں چنبیلی کا بستر تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ بھی کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے بستر کے پاس پہنچی، بالکل قریب نہیں گئی بلکہ تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ جب وہ سسکیاں بھر رہی تھی، ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کہے جا رہی تھی، اچانک سے اس کا بولنا بند ہو گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں جو حیرانی سے کھڑی اس کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے، چونک گئی۔ اب وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ادھر میں بھی اپنی جگہ پر چور سے بن کر رہ گئی۔ کیا بات ہے بیٹی، تم رو رہی ہو اور کس سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ چپ رہی۔ میں نے موبائل کی روشنی اس پر ڈالی تو رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں اس کے بستر پر بیٹھ گئی اور پوچھا کیا بات ہے، گھر والوں کی یاد آ رہی ہے یا کوئی اور بات ہے؟ ابھی میں اس کے بستر پر بیٹھی اس سے یہ سب کچھ پوچھ رہی تھی جب ہال کی کھڑکی سے مجھے ایک سایہ دکھائی دیا جو بہت برق رفتاری سے وہاں سے بھاگا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہاں سے تو سایہ جا چکا تھا، اب وہاں صرف پردے ہلتے نظر آ رہے تھے۔ کیا ہوا، ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے نیا سوال داغا تو وہ نفی میں سر ہلا کر واپس بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے بھی اب الجھن سی ہو رہی تھی۔ عجیب لڑکی تھی، مشکوک بالکل۔ ایک دم سے میرا دل برا ہوا تو میں وہاں سے چلی آئی۔ اپنے کمرے میں پہنچی تو وہ بچہ ابھی تک سو رہا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ اگلے روز وہ بچہ اٹھتے ہی کہنے لگا کہ آنٹی اس لڑکی کو درد ہوتی ہے رات کو۔ کیا مطلب؟ میں جو کیس طے کر رہی تھی اچانک سے بچے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ روز روتے ہوئے کہتی ہے کہ اسے درد ہوتا ہے بہت، وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی، اسے واپس اپنے گھر جانا چاہیے۔ بچہ چپ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا اور کیا باتیں کرتی ہے وہ، بتاؤ مجھے۔ اور وہ کہتی ہے کہ اس کی چوٹ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی، کب اس کی چوٹ ٹھیک ہوگی، اسے گھر واپس جانا ہے، بس وہ یہی باتیں کرتی ہے۔ بچے نے معصومیت سے جو کچھ سنا تھا مجھے بتا دیا۔ میں نے سوچ لیا اس بچے کے متعلق میڈم سے ضرور بات کروں گی، یا تو اس کا کمرہ الگ کر دیں یا یہاں سے نکال دیں۔ اگر دونوں ہی نہیں کر سکتی تو اس کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دیں، باقی بچے بھی بلا وجہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی اسے روتا میں نے خود سنا تھا، واش روم میں ہی۔ آخر وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ میں نے چڑھ کر سوچا، کیونکہ یہ ایک بڑا سوال تھا جس کا کوئی جواب میرے یا کسی دوسرے انسان کے پاس نہیں تھا۔ دوپہر میں چنبیلی ایک کیاری کے پاس بیٹھی سرگوشیوں کے انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی
तभी अचानक से क्यारी में से मुझे कुछ जैसे छुपने की आवाज़ सुनाई दी हो, जैसे कोई जानवर या कुछ और भाग कर क्यारी में छुपा हो। मैंने वहाँ देखा तो चंबेली का सांस एकदम से खुश्क हुआ और जल्दी से बोली, कुछ नहीं है वहाँ पर। मुझे उसका यूं कहना शक में डाल गया। मैंने तो नहीं कहा कि वहाँ कोई है। ये कहकर चंबेली को गौर से देखा तो मुझे यकीन हो गया कि ये लड़की वो नहीं है जो दिखाई देती है, ज़रूर कुछ और है, क्योंकि इसके नैन नक्श हम दूसरे इंसानों से बहुत मुख्तलिफ थे, अजीब तरह से थे। दिखने में तो एक जैसे ही थे, लेकिन उनकी बनावट में फ़र्क था। कानों पर आगे बाल थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो भी ज़रूर थोड़े से लंबे होंगे। यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? मैंने अब की बार नरमी से पूछा तो वो गीले लहजे में बोली, चोट लगी है मुझे, इसलिए अकेली बैठी हूँ। कहाँ चोट लगी है, लाओ दिखाओ। मैंने हैरानी से पूछा। उसने अपना बाजू आगे कर दिया जिस पर बिल्ली के पंजों की मानिंद नाखूनों से निशान बना हुआ था। उस जख्म का निशान आम नहीं था, उस पर खून जमा हुआ था, लेकिन देखने में कुछ पुराना ज़रूर लग रहा था। यहाँ क्या हुआ है तुम्हें? मैंने बाजू पकड़कर देखा तो वो काफ़ी गहरा जख्म था। मना किया है मुझे तुम्हें बताने से। उसने एक जुमले में मुझे पूरी बात कर दी। किसने मना किया और ये चोट लगी कब है तुम्हें? कुछ दिन हुए, जब यहाँ आई थी तब लगी थी, और उसी ने मना किया जो मुझे यहाँ पर छोड़ कर गया है। कौन छोड़ कर गया है? मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा करते उससे पूछा, क्योंकि यहाँ आने के बाद पहली मर्तबा था कि वो ऐसे सवालात के जवाब दे रही थी। उसने बहुत मना किया अपने बारे में बताने से। वो बच्ची या तो बहुत सीधी थी या बहुत बेवकूफ़, क्योंकि अजीबोगरीब बातें कर रही थी। अच्छा लाओ तो तुम्हारी चोट पर मैं दवाई लगा देती हूँ। मैंने बाजू आगे बढ़ाकर उसे उठाना चाहा तो वो बिदक कर पीछे हुई और बोली, नहीं, उसने मना किया कि कोई दवाई नहीं लगानी। मुझे यकीन हो चला था कि ये लड़की ज़रूर पागल है, जो ऐसी उल्टी सीधी बातें करके अपना और मेरा दोनों का दिमाग ख़राब कर रही है। मैं वहाँ से उठाई, क्योंकि मज़ीद उसके साथ सर खपाने की मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। आंटी, आपने उस आदमी को देखा था? वही बच्चा शाम को फिर मेरे पास आया। कौन सा आदमी? मैं वॉशरूम में मुंह धो रही थी और मेरा पूरा ध्यान उसी जानिब था। पूरा दिन यतीम खाने के बच्चे यूं ही मुझसे अजीबोगरीब सवालात करते रहते थे, इसलिए मैंने बच्चे के सवाल पर कोई ध्यान नहीं दिया। बेटा यहाँ से बाहर चले जाओ तुम, मैं सफाई कर रही हूँ, देख तो रहे हो। आंटी, वह फिर चमेली से मिलने आया हुआ था जो उसे यहाँ पर छोड़ कर गया था। बच्चा पुरजोश होकर बोला। मैं जो अपनी सफाई में मगन थी चौंक कर बच्चे की बात सुनी और फिर हैरत से पूछा, कौन, किसकी बात कर रहे हो तुम? गोया मुझे सुनने में कोई धोखा हुआ हो, क्योंकि जहाँ तक हम जानते थे चंबेली अकेली ही यतीम खाने में आई थी, उसे कोई भी छोड़ने नहीं आया था। फिर ये रूहान कैसे कह रहा था कि वही आदमी चंबेली से मिलने आया है जो इसे यहाँ छोड़ कर गया था? मैंने झाड़ू रखा और टोंटी बंद करके पूछा, किस आदमी की बात कर रहे हो? चंबेली तो अकेली आई थी यहाँ पर। फिर किसे देख लिया तुमने? नहीं आंटी, वो अकेली तो नहीं आई थी, मैंने देखा था उस लंबे आदमी को। आपको पता है चंबेली यहाँ नहीं आना चाह रही थी। उस आदमी ने वादा किया था कि वो जल्द ही उसे यहाँ से ले जाएगा, बस उसके ज़ख्म ठीक हो जाएं और एक ज़रूरी काम करना उसे, वो कर ले तो फिर वो एक दिन भी उसे यतीम खाने में नहीं रहने देगा। लेकिन तब तक उसकी मजबूरी है, वो उसे अपने साथ या कहीं पर भी नहीं रख सकता था। तब चंबेली ने वादा किया था कि वो उससे रोज़ मिलने आएगा तो वो मान गया। मैंने तो एक दो दफ़ा देखा है, लेकिन वो उससे रोज़ मिलने आता है। आंटी, मुझसे कोई मिलने क्यों नहीं आता रोज़? मेरा घर नहीं है क्या? मेरी अम्मी अब्बू, मेरा दिल चाहता है उन सब से मिलने का। आपके पास पता होगा ना, तो आप मेरे भी किसी जानने वाले को बुला दें। रूहान अपनी बातें करना शुरू हो गया, जबकि मैं उसकी पहली बातों पर ही अटकी हुई थी कि क्या सच में ही चमेली को कोई मिलने आता है, मगर कब, कहाँ और कैसे? क्योंकि यतीम खाने की बिल्डिंग के अंदर तो अमले के सिवा कोई अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता था। अगर कोई मुलाकाती हो भी तो वो मैडम के दफ्तर में बुलवा कर उसकी मुलाकात की जा सकती है। फिर वो आदमी जिसका जिक्र रूहान कर रहा था वो अंदर कैसे आता है? और सिर्फ रूहान ने उसे क्यों देखा है, बाकी किसी ने क्यों नहीं देखा? कहाँ है वो आदमी? क्या अभी यहाँ पर है? मैंने तेज़ी से पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाकर बोला, नहीं आंटी, अब तक तो वो चला गया होगा, ज़्यादा देर नहीं आता, बस थोड़ी देर के लिए आता है। मिलने कहाँ आता है वो? मैंने सोचते हुए पूछा तो वो जल्दी से बोला, चले मैं दिखाता हूँ आपको। ये कहकर वो आगे आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे गहरी सोच में गुम चलती हुई पिछली दीवार के पास आ गई, जिसके साथ एक बाग भी था। उस जगह पर कोई नहीं आता था,
حتیٰ کہ وہاں کی صفائی بھی مہینوں بعد ہی ہوتی تھی، کیونکہ ہم سب نے سن رکھا تھا کہ وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں کسی شے کا سایہ ضرور ہے، کیونکہ وہاں پر کچھ ایسے واقعات ہوتے تھے جن سے ہمیں اس جگہ کی نوعیت کے متعلق علم ہو۔ ایک مرتبہ وہاں ایک بچی گئی، اس کے بعد اس پر جن آ جاتے تھے۔ وہ پورے یتیم خانے کو اپنے آگے لگاتی تھی، ڈر ڈر کر ہم اس سے بات کرتے تھے۔ بعد میں ہی ایسے ہی ایک رات سوتے ہوئے جنہوں نے اس کا گلا دبا دیا، تب جا کر تھوڑا آرام ہوا۔ اب جب روحان مجھے وہاں لایا تو قسم کھا کر کہتی ہوں میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، لیکن چنبیلی دیوار کے ساتھ بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے دیکھ کر میرا انگ انگ کانپ اٹھا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا تو روحان جلدی سے بولا، آنٹی بتایا تو تھا کہ وہ آدمی ملنے چنبیلی کو اور کہیں نہیں یہیں پر آتا ہے۔ میں نے روحان کو دیکھا جس کے چہرے پر بہت معصومیت تھی۔ چنبیلی کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ وہ سر جھکا کر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ مجھے اسے بلاتے ہوئے بھی خوف آ رہا تھا، لیکن اس ننھی بچی کو وہاں پر بیٹھے رہنے نہیں دے سکتی تھی، چاہے جو بھی تھا۔ بے شک میں وہاں کام والی تھی، لیکن پھر بھی سب بچے میری بھی اتنی ہی ذمہ داری تھی جتنی انتظامیہ کی۔ میرے 2 بچے پیدا ہوتے ہی مر گئے، اس کے بعد بچے نہیں ہوئے۔ شوہر شراب نوشی کا عادی تھا تو وہ بھی جلدی دنیا چھوڑ گیا۔ تب سے میں یتیم خانے میں صفائی کا کام کرنے لگی۔ پیسے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن مجھے تحفظ تو چاہیے تھا، جو اس جگہ سے بہتر کہیں نہیں مل سکتا تھا۔ میرے بلانے پر چنبیلی نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میرا دل خوف سے کانپ گیا، کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، جیسے رونے کے بعد ہماری آنکھیں ہلکی سرخ ہوتی ہیں، لیکن اس کی آنکھیں کسی بوٹی کی طرح لگ رہی تھی۔ اوپر سے مغرب کی اذانیں بھی ہو رہی تھی تو ماحول پر عجیب سی ہیبت چھانے لگی۔ بیٹی یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو تم؟ چلو اندر، پتہ نا اس جگہ پر کسی کو نہیں آنے دیا جاتا۔ میں نے بظاہر مضبوط لہجے میں کہا، لیکن میرا دل کسی پتے کی مانند کانپ رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ جگہ بہت بھاری ہے۔ ہو سکتا ہے اس جگہ کا تھوڑا بہت اثر چنبیلی پر بھی آ گیا ہو۔ چنبیلی نے میری بات سن تو لی، لیکن اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی جگہ پر اسی طرح ہی بیٹھی رہی۔ جب وہ اپنی جگہ سے کھڑی نہیں ہوئی تو میں آگے بڑھی اور چنبیلی کی بازو اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن تبھی میری نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی جہاں چوٹ کا ایک بڑا نشان تھا، بلکہ اس چوٹ میں سے پانی کی طرح ہلکا مادہ بھی نکل رہا تھا، جس میں سے بڑی عجیب بو آ رہی تھی۔ یہاں کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ زخم کیوں اتنا عجیب ہے؟ کب لگی یہ چوٹ تمہیں؟ میں نے پریشانی سے پوچھا تو اس نے اپنے بازو پر کپڑا کر لیا اور وہاں سے اٹھ کر یتیم خانے کے رہائشی حصے کی جانب چل پڑی۔ میں نے پلٹ کر روحان کو دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، عجیب لڑکی ہے، تبھی تو مجھے اسے ڈر لگتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھے تو یہ دونوں بچے بہت عجیب لگتے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے میڈم سے اس متعلق بات کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ معاملات بڑھ جائیں، کیونکہ چنبیلی کا یہاں بار بار آنا، راتوں کو اٹھ کر کسی سے بات کرنا، عجیب و غریب انداز، نہ کسی سے بات کرنا، نہ مل کر بیٹھنا، نہ کھانا پینا، یہ نشانیاں کسی عام بندے کی نہیں ہو سکتی۔ چنبیلی کے ساتھ ضرور کچھ ایسا تھا جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن جلد یا بدیر ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ یہ سب سوچ کر میں میڈم کے دفتر کی جانب تیزی سے بڑھی، لیکن وہاں پہنچی تو میڈم اپنے گھر جا چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ مجھے ایک رات مزید انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ اب کل ہی ان سے بات ہو سکتی تھی۔ وہ پوری رات میں نے جاگ کر گزاری، بار بار ہال کے چکر لگائے، لیکن چنبیلی سوئی ہوئی تھی۔ تقریباً فجر کے قریب جب میں پوری رات ہال اور اپنے کمرے کے چکر لگا کر تھک گئی، تھک کر مجھے نیند آئی اور صبح میڈم کے آنے سے پہلے ان کے دفتر کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی، لیکن ابھی ایک قسمت یا کچھ اور کہ میڈم لیٹ ہو گئی۔ میں نے انہیں فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ 1 ہفتے کی چھٹی پر ہیں۔ تب تک انہوں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ انہیں فون کر کے تنگ نہ کیا جائے۔ میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ اب میں بتاؤں تو کسے بتاؤں؟ یہاں پر جو اٹینڈنٹ میڈم کے بعد بچوں کا خیال رکھتی تھی، اس سے بھی میری لڑائی تھی، تو میں اس سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ پورا دن میں نے خاص طور پر چنبیلی پر نظر رکھی، لیکن وہ بالکل نارمل رہی۔ اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی، لیکن جب رات ہوئی تو میں نے چنبیلی سے کہا کہ تم میرے کمرے میں میرے ساتھ سوگی۔ اٹینڈنٹ کو اس بات پر اعتراض تھا۔ اس نے منع کر دیا کہ کسی بچے کو بھی خاص پروٹوکول نہیں دینا، میڈم اس بات کے سخت خلاف ہے، تو تم چنبیلی کو یہی حال میں سو جانے دو اور بلا وجہ سے اپنی ٹانگ مت اڑاؤ۔ مجھے اس بات پر غصہ تو بہت چڑھا۔ میں نے تنک کر کہا، دیکھو بہن، اپنے کام سے کام رکھو۔ اگر میں اس بچی کو اپنے ساتھ لٹا ہی رہی ہوں
تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی اگر تمہیں سکون نہیں ملے تو بے شک میڈم کو بتا دینا، لیکن فی الحال میرے معاملے میں ٹانگ بالکل بھی مت اڑاؤ۔ اتنا کہہ کر میں نے چنبیلی سے کہا، چلو بیٹی اپنا بستر اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ وہ ایک دم سہم گئی، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی۔ کیا کر رہی ہو، اٹھو، چلو یہاں نہیں سوگی۔ چنبیلی نے نہ چاہتے ہوئے بھی بستر اٹھایا اور میرے ساتھ ہال سے نکل آئی۔ میں صاف محسوس کر سکتی تھی کہ وہ بددلی سے میرے ساتھ جا رہی تھی۔ خیر، کمرے میں لا کر چنبیلی کو میں نے ایک چارپائی تھی وہیں پر اپنا بستر بچھانے کا بولا۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تو میں بھی اپنے تسبیحات وغیرہ پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر چنبیلی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو باقی بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تبھی میں نے اپنی جان پر خطرہ مول لے کر چنبیلی کو اپنے ساتھ سلانے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے ہلکی سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے گہری نیند میں آنکھیں کھولی تو چنبیلی اپنے بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ واقعی میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے گھر کی بہت یاد آتی ہے، مجھے یہاں سب لوگ بہت انجان لگتے ہیں، میں کب گھر جاؤں گی، یا خدا مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے بولتے ہوئے وہ بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ مجھے اس ننھی صورت پر بے اختیار پیار آیا تو میں نے پچکارتے ہوئے چنبیلی کو اپنے پاس بلایا، مگر اس نے آنے سے انکار کر دیا اور کروٹ لے کر دوبارہ سے لیٹ گئی۔ اس کا یہ رد عمل مجھے بہت عجیب لگا، لیکن میں خاموش رہی۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ وہ بچی خود کلامی کرتی تھی، لیکن روحان اس خود کلامی کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھا تھا۔ چلو کوئی نہیں، میری بھی پریشانی تھوڑی کم ہوئی، ورنہ ایسے ہی چنبیلی کی موجودگی کی وجہ سے میرا خون بھی خشک ہوتا جا رہا تھا۔ اس بچی کا مسئلہ صرف اتنا تھا کہ وہ کسی سے بھی گلتی ملتی نہیں تھی، اپنے آپ میں مگن رہتی تھی، تب بھی وہ اس قدر مشکوک اور خوفزدہ محسوس ہوتی۔ میں سوچتے ہوئے سو گئی۔ اچانک رات کو میرا سانس بند ہوا تو میں پانی پینے کے لیے اٹھی، لیکن چنبیلی اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ کہاں جا سکتی ہے یہ؟ میں نے واش روم میں دیکھا تو وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی تو دور تک خالی لان کے علاوہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ رات کے اس پہر بچی کا یوں اپنے بستر پر موجود نہ ہونا واقعی تشویشناک امر تھا۔ میں ہال میں گئی تو وہاں پر وہ موجود نہیں تھی، لیکن جب میں ہال سے باہر نکلنے لگی تو مجھے روحان کی آواز سنائی دی، آنٹی کیا بات ہے، کیا چنبیلی غائب ہو گئی ہے؟ میں چونک کر پلٹی تو روحان بڑے مزے سے مجھے دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا، گویا میری حالت سے خط اٹھا رہا ہو۔ بیٹا آپ ابھی تک جاگ رہے ہو، سوئے نہیں؟ میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں نیند نہیں آ رہی۔ اچھا تو اب چنبیلی کو ڈھونڈ رہی تھی کیا؟ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر شرارت بڑی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ یا خدا یہ بچے یا جن؟ دل ہی دل میں کہتے ہوئے میں نے روحان سے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں چنبیلی کو ڈھونڈ رہی ہوں؟ کیونکہ وہ اسی طرح روز رات کو یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب آپ کے ساتھ کمرے میں سوئی تھی تو یقیناً وہاں سے بھی غائب ہو گئی، اسی لیے پوچھا میں نے۔ آنٹی کیا چنبیلی آپ کے کمرے سے بھی غائب ہو گئی ہے؟ میری بات کا جواب دیتے ہوئے روحان نے نیا سوال داغا تو مجھے چنبیلی کو چھوڑ کر روحان کی تشویش ہونے لگی۔ آیا کیا وہ واقعی میں انسان ہے جو اتنی سی عمر میں اتنا عقل مند اور پر اعتماد ہے؟ ہاں، میں اٹھی تو اپنے بستر پر وہ موجود نہیں تھی، تبھی تو اسے ڈھونڈ رہی ہوں، لیکن مجھے مل نہیں رہی ہے۔ تم کیا جانتے ہو کہ وہ کہاں ہوگی؟ آخری سوال نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس سے پوچھ لیا۔ وہ جلدی سے سر ہلا کر بولا، جانتا ہوں میں، وہ ادھر ہی پیچھے والی دیوار کے پاس ہوگی، ہمیشہ رات کو وہیں پر جاتی ہے۔ میرا پورا جسم ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھا تھا۔ وہ وہاں پر کیا کر رہی ہے اور تمہیں کیسے پتا کہ وہ وہاں ہوگی؟ روحان کندھے جھکا کر بولا، آنٹی مجھے سب پتا ہوتا ہے، چلے ہم مل کر چلتے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنا دیوار سے سر دے ماروں۔ یہ کیا کہانی چل رہی تھی؟ میری سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ میں اور روحان دونوں رات کے تیسرے پہر یتیم خانے کی پچھلی دیوار کے پاس گئے تو واقعی میں چنبیلی وہیں موجود تھی اور دیوار کے ساتھ لگی اپنے بازو کو دیکھ رہی تھی جس پر شام میں نے چوٹ دیکھی تھی، لیکن اب اس چوٹ پر مٹی کا لیپ لگا ہوا تھا۔ چنبیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو واپس کمرے میں۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور ہمارے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ روحان بھی ہمارے ساتھ وہیں آ گیا۔ یہ ہاتھ پر کیا لگایا تم نے؟ دکھاؤ مجھے۔ مگر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور نرمی سے بولی، یہ دوا لگائی ہے، اس کے بغیر تو میرا زخم ٹھیک نہیں ہوگا، اگر یہ اتاروں گی تو مجھے درد ہوگا۔ اچھا چلو سو جاؤ۔
میں نے دل میں ڈرتے ہوئے لیکن بظاہر سنجیدگی سے چنبیلی کو سونے کا کہا اور روحان بھی میری چارپائی پر لیٹا اور دوبارہ سو گیا، لیکن میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں لاکھ کوشش کے باوجود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگلا پورا دن ٹھیک رہا، کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں ہوئی، لیکن رات میں پھر کچھ عجیب ہوا۔ میں نے چنبیلی کو سونے سے پہلے سختی سے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ رات کو نہیں جائے گی، یہی چارپائی پر رہے گی۔ اگر کہیں جانا ہوگا حتیٰ کہ واش روم بھی تو وہ مجھے جگا کر پہلے بتائے گی، پھر واش روم جائے گی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں جاگتی رہوں، لیکن چونکہ پچھلی رات کی بھی جاگی ہوئی تھی تو مجھ پر نیند حاوی ہونے لگی تھی۔ ابھی میں کچی نیند میں تھی کہ جب کسی احساس کے زیر اثر آنکھیں کھولی تو کمرے کی دیوار پر ایک ہیولا سا دکھائی دیا جس کا قد کمرے کی چھت تک جا رہا تھا۔ چونکہ کمرے میں چھوٹا بلب تھا تو روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ میں نے ہڑبڑا کر چاروں طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی ایسی شے نہیں تھی جو اتنا بڑا سایہ بنا رہی ہو۔ میں نے دوبارہ دیوار پر دیکھا تب وہاں وہ ہیولا دکھنا بند ہو گیا تھا۔ مجھے یہ اپنا وہم لگا۔ میں نے چنبیلی کو دیکھا، وہ بھی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں واپس لیٹنے لگی کہ جب اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کوئی دبے پیروں سے کمرے میں آیا۔ میں لیٹتے لیٹتے واپس اٹھ بیٹھی۔ دیکھا تو کوئی سیاہ چوگا پہنے لمبا سا مرد تھا۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ مار کر سب کو اٹھا دیتی میرے گلے سے آواز نکلنا بند ہو گئی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ہاتھ پیر چلانے چاہے تاکہ کچھ گرا کر شور کر سکوں، تبھی میرے ہاتھ پیر بھی سن ہو گئے تھے، جیسے ان میں سے جان ہی نکل گئی ہو۔ اب میں جس حالت میں بیٹھی تھی ویسے ہی بیٹھی رہی، لیکن میری آنکھیں حرکت کر رہی تھی۔ ان کے ذریعے کمرے میں جو کچھ ہو رہا تھا میں بخوبی دیکھ رہی تھی۔ وہ سیاہ چوگے والا شخص چنبیلی کے بستر پر بیٹھا تو میں نے پوری طاقت لگا کر ہاتھ کو ہلانا چاہا کہ کہیں وہ اسے نقصان نہ پہنچا دے، لیکن میں اپنے ارادے میں ناکام رہی۔ چنبیلی اٹھو! سیاہ چوگا پہنے شخص کی آواز بے حد خوبصورت اور متحیر کن تھی۔ چند لمحے تو میں اس کی آواز کے سحر میں ہی کھوئی رہی۔ اس کے بلانے کے باوجود چنبیلی بستر سے نہیں اٹھی، البتہ وہ جاگ چکی تھی۔ چلو اٹھو میری جان، دیکھو مرہم لایا ہوں میں تمہارے لیے۔ اب کی مرتبہ اس نے بڑی محبت سے چنبیلی کو پکارا تو وہ نروٹھے پن سے بولی، مجھے نہیں چاہیے کوئی مرہم، واپس لے جائیں۔ کیوں جان، کیا بات ہے، خفا لگ رہی ہو؟ کوئی خطا ہو گئی ہے کیا ہم سے؟ اس بات پر چنبیلی ایک جست میں ہی اٹھ بیٹھی اور سابقہ روٹھے ہوئے لہجے میں ہی کہنے لگی، کب سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں رہنا یہاں پر، واپس جانا ہے، بہت ہو گیا، میرا دم گھٹتا ہے یہاں پر، مجھے گھر لے جائیں۔ یہ سب کہتے وہ کہیں سے بچی نہیں لگ رہی تھی۔ چنبیلی، ہم نے کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ ابھی نہیں لے کر جا سکتے، وہاں آپ کو تکلیف ملے گی۔ جب تک ہم آپ کی تکلیف کا خاتمہ نہیں کر دیتے آپ کو وہاں پر نہیں لے کر جائیں گے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، بس میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، لے جائیں، خدا کا نام ہے مجھے یہاں سے۔ چنبیلی اب تک اپنی بات پر قائم تھی۔ وہ دونوں ایسے بات کر رہے تھے کہ ان کے ارد گرد کوئی بھی موجود نہ ہو۔ میں خود ان کی باتوں میں اس قدر محو ہو چکی تھی کہ اپنے ہاتھوں پیروں اور زبان کو حرکت تک نہ کرنا بھول بیٹھی تھی کہ مجھے شدید اچنبھا ہو رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے اور اس طرح اندر کیسے آ گیا، اور وہ چنبیلی کو یہ سب کیا بول رہا تھا۔ اگر وہ گھر ہی جانا چاہتی تھی تو وہ کیوں نہیں لے کر جا رہا تھا اسے گھر؟ اچھا ٹھیک ہے، لے جائیں گے، پر ابھی وقت نہیں آیا آپ کا، ابھی زخم بھی تو ٹھیک ہو، جب تک یہ ٹھیک ہوگا تب تک ہم آپ کو گھر لے جائیں گے۔ لائیں اپنا بازو ادھر دکھائیں مجھے۔ یہ کہہ کر اس نے چنبیلی کی مزید کسی بات کو اہمیت دیے بغیر اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنے چوگے سے ایک مٹی کی طرح کا لیپ نکال کر اس کے زخم پر ملنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ مرہم چنبیلی کے زخم پر لگا رہا تھا ویسے ویسے وہ ہلکا ہلکا کرا رہی تھی، گویا اس وقت وہ تکلیف کی شدید ترین کیفیت میں موجود ہو۔ بس ہو گیا، ہم بہت شرمندہ ہیں کہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکے، یہ دکھ ہمیں تمام عمر رہے گا، وہ شخص زخمی لہجے میں کہتا بالکل ٹوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دوبارہ ہلنے جلنے کی کوشش کی مگر سارے جسم کی جان سمٹ کر آنکھوں اور کانوں میں سما گئی۔ اس کے علاوہ مجھے پورے جسم میں کہیں بھی ہلچل نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سب مجھے بہت عجیب طرح سے دیکھتے ہیں، اس لیے یہاں رہنا مشکل ہے، اب مجھے کہیں اور چھوڑ دیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ چنبیلی نے میری جانب اشارہ کر کے سیاہ چوگے والے کو کہا۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا تو میں کام کر رہ گئی۔ اس شخص کی آنکھوں سے انگارے باہر کو ابل رہے تھے، جیسے ابھی میری جانب لپک کر مجھے اپنی لپیٹ میں لینے کو بے چین ہوں۔ خبردار، جو آپ نے انہیں کچھ کہا یا ان کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی، ہم صرف ایک مرتبہ ہی آپ کو دور رہنے کا کہیں گے۔ اگر تو آپ سمجھدار ہوں گی تو ہمارے تھوڑے کہے کوئی زیادہ جان جائیں گی، ورنہ آپ کو خاموش کروانا ہم اچھے سے جانتے ہیں۔
ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گی۔ یہ سب وہ اس شخص سے کہہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ تو ہموار تھا، لیکن اس کے کہنے میں ایک تنبیہ تھی جسے میرے جسم کا روم روم محسوس کر پا رہا تھا۔ خیال رکھیے گا اپنا، یہ کہہ کر اس نے چنبیلی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی باہر نکل کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میرے جسم میں جان واپس آنے لگی اور میرے ہاتھوں پیروں کی انگلی نے بھی حرکت شروع کر دی۔ میں نے آواز نکال کر دیکھی تو میں بڑی آسانی سے بول پا رہی تھی۔ اس وقت میری حالت بہت بری تھی، میں خوف کی انتہا پر تھی۔ میں چارپائی سے اتری تاکہ کمرے سے باہر نکل کر بھاگ سکوں، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سیاہ چوگے والا شخص عین میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس اچانک افتاد پر میں پیچھے گرنے ہی والی تھی، لیکن اس شخص نے پتہ نہیں کیا کیا کہ میں درمیان میں ہی رک گئی اور گرنے سے بچ گئی۔ ہم آپ سے کہنا بھول گئے کہ چنبیلی کا خیال رکھیے گا، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر انہیں ہم یہاں سے لے کر چلے جائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس معاملے میں ہمیں مایوس نہیں کریں گی، ہمارے راز کی حفاظت کرتے ہوئے اسے کسی کے سامنے عیاں نہیں کریں گی۔ یہ کہتے ہوئے اب کی مرتبہ اس کے لہجے میں منت اور سماجت کا عنصر واضح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اتنا بول کر وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا وہاں سے چلا گیا اور پھر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر چنبیلی کو دیکھا تو وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ پھر باہر دیکھا جہاں وہ شخص ابھی اندھیرے میں گم ہوا تھا۔ میرا ایک قدم کمرے میں تھا اور دوسرا دروازے کی دہلیز پر۔ دل تھا کہ خوف سے مسلسل کانپ رہا تھا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے کمرے میں واپس جانا چاہیے یا وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ یہ تو طے تھا کہ میں اس راز کو واقعی کسی کو نہیں بتانے والی تھی، کیونکہ جو کچھ میں دیکھ چکی تھی وہ عام انسانوں کے معاملات میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ اس کا تعلق کسی اور ہی دنیا سے تھا۔ میں کافی دیر تو ویسے ہی کھڑی سوچتی رہی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چنبیلی کو حال سے یہاں اس کمرے تک لانے کی غلطی تو میں کر چکی تھی، لیکن اب اس سے بڑی غلطی کر کے میں خود کو یا اس یتیم خانے کے سینکڑوں بچوں کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور واپس اپنی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ دل کسی پتے کی مانند لرز رہا تھا، لیکن میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے بہادری سے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ سوچ کر میں لیٹ گئی، لیکن چنبیلی کی سسکیاں مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں بتدریج کروٹیں بدلنے لگی، مگر چنبیلی کا رونا بند نہیں ہوا تو میں اٹھ بیٹھی۔ بڑے غور سے اسے دیکھا۔ مجھ پر ہر بات عیاں ہو گئی تھی کہ یہ لڑکی انسان نہیں تھی، ضرور اس کا تعلق بھی اسی قبیل سے تھا جس سے اس چوگا پوش شخص کا تھا۔ کیا بات ہے، درد زیادہ ہو رہا ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے اس زخم یا اس کے پیچھے کی کسی کہانی کا علم نہیں تھا، لیکن یہ تو جانتی تھی کہ اس پر وہ شخص مرہم لگا کر گیا ہے۔ تبھی درد کا پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ مجھے تو اس ننھی جان پر بے ساختہ پیار آیا۔ ہار پار کا فیصلہ کرتے میں چارپائی سے اٹھی اور بچی کو گود میں لٹا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ جیسے جیسے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی جا رہی تھی اس کی سسکیوں میں کمی آنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو گئی تو میں نے غور سے دیکھا، اس کی رنگت دودھ کی مانند سفید تھی، لمبی گھنی پلکیں، گلابی ہونٹ، بالکل ایسے سرخ تھے کہ چھونے سے ہی خون بہنے کا خدشہ تھا۔ میں نے اس کے بازو پر دیکھا جہاں زخم کافی گہرا لگ رہا تھا۔ میں ویسے ہی اسے دیکھتے دیکھتے سو گئی۔ صبح اٹھی تو چنبیلی میری گود میں نہیں تھی۔ میں نے ارد گرد نگاہیں دوڑا کر دیکھا تو وہ کمرے میں ہی نہیں تھی۔ جلدی سے باہر نکل کر دیکھا تو وہ دوسرے بچوں سے الگ تھلگ کیاریوں کے پاس بیٹھی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ میں اس سے دور ہی رہی، کیونکہ اب میں اس کی سرگوشیوں کے پیچھے کا راز جان چکی تھی، اس لیے اس کی طرف جانے کے بجائے میں صاف صفائی میں مگن ہو گئی۔ جب کچھ دیر بعد روحان میرے پاس آیا اور بولا، جانتی ہیں چنبیلی کو کیا ہوا؟ میں نے اس بچے کو غور سے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر کہا، تمہیں اس سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ کیوں اس کی ہر بات پر نظر رکھتے ہو؟ بتاؤ ذرا۔ وہ شرما کر وہاں سے چلا گیا، جس پر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس کا شرمانا مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ میں سر جھٹک کر اپنے کام میں مگن ہو گئی، کیونکہ یہاں پر سب کچھ بہت عجیب تھا۔ ہر کسی کے ساتھ بہت ساری کہانیاں بندھی ہوئی تھی۔ آخر کس کس کی کہانیوں سے پردہ چاک کرتی پھرتی میں پورا دن چنبیلی سے دور رہی، نہ اس کی کسی عمل پر غور کیا، نہ ہی کسی بات پر دھیان دیا، کیونکہ اب سب کچھ میرے سامنے تھا۔ بلا وجہ کا تجسس پال کر میں کیوں خود کو ہلکان کرتی؟ رات کو میں نے چنبیلی سے کہا کہ حال میں سونا ہے تو سو جاؤ۔ وہ وہاں جا کر لیٹ گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔
میں نے سونے کی بہت کوشش کی مگر ایک بے چینی سی پورے وجود پر چھائی تھی۔ میں مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی جب اچانک ہی کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی سیاہ چوغے والا شخص تھا جو مجھے دکھ سے دیکھتے ہوئے بولا، ایک ذمہ داری سونپی تھی آپ کو، وہی پوری نہیں کر پائی۔ چنبیلی جتنی تکلیف میں اس سے زیادہ تکلیف میں ہم ہیں، خدا را اس کا خیال رکھیں، یہ بہت عزیز ہے ہمیں، بس کچھ دنوں کی مہلت چاہیے، اس کے بعد ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ میں نے کمرے کا دروازہ چھوڑ دیا، اس کا ہاتھ تھامے چنبیلی میرے کمرے میں آئی اور چپ چاپ چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا، اس کے زخم پر مرہم لگا ہوا تھا۔ وہ چارپائی پر لیٹتے ہی سو گئی۔ میں بھی وہیں کھڑی رہی کیونکہ وہ سیاہ چوغے والا شخص بھی بڑے غور سے چنبیلی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھی آرام کرنا ہے۔ اس کمرے سے جاتے اسے نہ دیکھ کر میں نے نرمی سے کہا تو وہ چونک کر بولا، ہاں معذرت، ہمیں کچھ یاد آ گیا تھا۔ کتنی پیاری ہے نا چنبیلی، ہنستی مسکراتی رہتی تھی، پہلے ہر وقت ہنستی تھی لیکن پھر ان کے ساتھ بہت برا حادثہ ہوا، ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ سچ بتائیں تو اس کی جان کی خاطر ہی ہم نے چنبیلی کو یہاں حفاظت کی وجہ سے رکھا ہوا ہے۔ وہ عجیب سی الجھی ہوئی باتیں کر رہا تھا، مجھے اس کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی مگر میں خاموشی سے جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ سنتی جا رہی تھی۔ کیا ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ مجھے خاموش کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا تو میں نے کرسی کی جانب اشارہ کر دیا۔ جانتی ہیں چنبیلی ہمارے قصبے میں سب سے چھوٹی ہے، ان سے زیادہ حسین لڑکی ہم نے کبھی نہیں دیکھی، ہماری بہن نہیں ہے، قصبے کی سب جن زادیاں ان پر فدا ہیں، دعا کرتی ہے کہ ان کی اولادیں بھی چنبیلی جیسی حسین و جمیل ہوں۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں بڑے غور سے اس کی بات بھی سن رہے تھے اور سمجھ بھی رہی تھی کہ اس وقت وہ صرف اپنا دل ہلکا کرنا چاہ رہا ہے، اسے میرے تجسس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں بھی خاموش رہی اور بلا وجہ کے سوال جواب سے اجتناب کیا، کیونکہ نہ بھی سنتی تو وہ کسی نہ کسی طرح سے مجھے مجبور کر دیتا کہ میں اس کی بات سنوں۔ چنبیلی کے حسن کے قصے تو بہت دور تک پھیل چکے تھے۔ ہماری اماں ہمیشہ ہماری بہن کی بہت انہیں خیال رکھنے کا کہتی کہ کسی کی بد نظری نہ پڑ جائے۔ اب تک تو یہ سمجھ گئی ہوں کہ آپ کے ہم انسان نہیں جن زادے ہیں، لیکن جن زادوں اور انسانوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور ہم آگ سے۔ وہاں بھی دل میں کھوٹ رکھنے والے جن ہوتے ہیں جیسے یہاں دلوں میں میل رکھنے والے انسان ہوتے ہیں۔ بس اسی طرح ہم نے چنبیلی کا رشتہ بھی بچپن میں ہی طے کر دیا تھا، لیکن جس جنزادے کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی تھی وہ بہت ہی بری قبیل کے تھے۔ ہمارے ہاں عمروں کو نہیں دیکھا جاتا، اس لیے وہ کافی عمر کے تھے مگر ہماری بہن ننھی کلی تھی۔ منگنی کے روز ہی انہوں نے چنبیلی کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ بات پورے قصبے میں پھیل گئی تھی اور سب ہم پر تھوکنے لگے تھے۔ وہ شیطان صفت شخص چھپ گیا تھا، لیکن ہم جانتے تھے کہ وہ چنبیلی کی جان لینے ضرور واپس آئے گا، اس لیے ہم نے اس دنیا میں چنبیلی کو بھیج دیا اور بری طرح سے اسے ڈھونڈنے لگے۔ جب سے ہماری بہن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے بوکھلا گئی ہیں، وہ رونے لگتی ہیں ان تکلیف دہ لمحوں کو یاد کر کے، اور سب سے بڑی تکلیف یہ کہ اب کوئی بھی ان سے نکاح کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بس کچھ دن کی بات ہے، ہم اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تو اپنی بہن کو یہاں سے لے کر کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے۔ صرف اتنا سا تعاون چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں آپ، ہم اس کے عوض آپ کو بیش بہا دولت دیں گے۔ یہ باتیں سن کر میرا تو دل دھاڑے مار مار کر رونے کا چاہا۔ کیا جنات بھی اتنے شفاق ہوتے ہیں جتنے ہم انسان؟ کیا ان میں بھی ایسے شیطان پائے جاتے ہیں؟ اور وہ ننھی بچی بے شک جن زادی تھی، لیکن تھی تو پھولوں کی مانند نرم اور نازک، اور کتنا بڑا اس کے ساتھ ظلم ہوا جس کا مجھے ادراک ہی نہیں ہو سکا۔ وہ جن زیادہ جانے لگا تو میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ کچھ دیر بیٹھے، میں ابھی آئی۔ یہ کہہ کر میں روحان کو وہاں لائی اور کہا، اور کوئی اس سے شادی کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کی بہت ساری مشکلات کو حل کرنے کے لیے بے چین ہے۔ باقی یہ انسان ہے یا اس کا تعلق بھی آپ ہی کی قبیل سے ہے، آپ بہتر شناخت کر سکتے ہیں۔ سیاہ چوغے میں ملبوس جن زادے نے روحان کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر میرا شکریہ ادا کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔